اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی میری بیٹی رو رہی تھی عائشہ، تو میں نے بلایا اس کو، اس کے ساتھ میں نے بات چیت کی۔ اس کا نا بلی چوزا بلی لے گی۔ تو یہ تو بڑے 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 کام ہو جاتے ہیں دنیا میں۔ میرے وہ ٹومو کو کیسے مارا گیا تھا میں ہی جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں کو کچھ دکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی جان کی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی بڑی حقیقت ظاہر کر دی کہ تم نے یہی کہا کہ وہ چوزے چھوڑے کس نے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب صبر کرو، صبر ہی بنتا ہے۔ تو مجھے یاد آ گئی بات، میں نے وہ قصہ سنانا شروع کیا اسے، اماں رکھی گا اللہ رکھی، اماں اللہ رکھی۔ اس کے جو آخری دن تھے نا، وہ کوئی اس کو پاس نہیں بٹھاتا تھا، اس کو خارش تھی۔ جہاں پہ بیٹھتی تھی وہاں پہ نا وہ اس کے نا جسم کے ذرات جو ہوتے تھے نا وہ خارش کرتی تھی، تو وہ نا جیسے ایک سکری کی طرح اتر جاتے تھے، تو کوئی اس کو بٹھاتا نہیں تھا۔ تو مجھے اس کی خدمت کا موقع ملا، تو میں اس کو لے کے آتا، اس کو بٹھاتا، چائے، آملیٹ، پراٹھا وغیرہ اپنے ہاتھ سے دیتا کھا کے۔ تو وہ نا ایک ہی دعا دیتی مجھے، اللہ تعالیٰ تینے پتر دے وے۔ لیکن یہ مجھے دعا نا اچھی نہیں لگتی تھی، کیونکہ میری بیٹیاں پاس ہیں، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں ان کے ذہن میں یہ نہ چلا جائے کہ یہ بیٹوں سے کم ہے، یا بیٹیاں جو ہوتی ہیں یا عورتیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں ان کے آدمیوں سے یا مین سے کم ہے۔ اس لیے نا مجھے وہ دعا اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن میں چپ رہتا تھا کہ کہیں وہ نا اس کو ان کی ٹھیس نہ پہنچے اس کی دعا کو۔ لیکن اس کو ہر روز یہی دعا تھی اس کی۔ تو ایک دن میں نے نا غصے سے یا اک کر میں نے کہہ دیا، میں نہیں بیبے نہیں اماں، میں نے اے دعا نہ دیا کر، باقی جیڑی مرضی دعا دے دے، اے دعا نہ دے۔ وہ اس لیے کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا اپنی بیٹیوں کو جو پاس ہی پھر رہی ہوتی تھی، میں نے کہنا چاہتا تھا کہ میں فرق نہیں محسوس کرتا، نہ میں کمتر سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو یہ چیزیں اب یہ چیزیں جب ہو رہی تھیں تو کچھ سیاستدانوں نے ایک سیاست اور لڑائی، انہوں نے کہا کہ اتنی دعائیں ملی ہیں تو لڑکا ہوگا، کیونکہ ان کو لڑکی تو پسند ہی نہیں ہے کہ اس بن کے اگر میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اگر میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، ماں ہو، سسٹر ہو، جو بھی ہو، اگر میں نہیں ہوں تو یہ تھا۔ اس کے آگے میں مثال دیتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک اور ٹرائی کی، ایک بار میں ہی وہ تھی، پھر لڑکی 5ویں۔ اس کا اندازہ کیسے مجھے ہوا کہ جب میں قرآن میں سنتا ہوں نا، جب وہ لڑکی کی پیدا ہونے کی خبر سنتا ہے تو وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو میں تو منہ چھپایا نہیں کبھی، میں تو مٹھائی لے کے گیا اپنی بیٹیوں کی پیدائش پہ۔ تو جب یہ پہلی دفعہ اس کے سامنے آئی نا عرفہ میری بیوی کی، تو اس نے نا منہ دوسری طرف کر لیا دکھ سے۔ تو مجھے یہ بات کھا گئی، میں نا ایسے جیسے نا ان کی تڑپ جاتا بندہ۔ تو میں نے بڑی جلدی سے اس کو پیار کیا، میں نے اٹھایا اسے، پھر گڑتی دی، اذان دی، اس سے زیادہ محبت کرنی شروع کر دی جب میرے ذہن میں یہ چیز آئی۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کا رویہ نارمل ہو گیا اس کے ساتھ۔ اس سے یہ مراد ہوا کہ جو عورتیں ہیں ان کو لڑکے کی خواہش بیٹوں سے زیادہ خواہش ہوتی ہے بنسبت، اور جو باپ ہوتے ہیں ان کو تو بیٹی کی ان کی عزت ہوتی ہے، ان کی ایک ویلیوز ہوتی ہیں، اس کے بارے میں وہ زیادہ خوددار ہوتے ہیں اور باحیا ہوتے ہیں، اور گرم طبیعت بھی ہوتی ہے اس معاملے میں ان کی۔ ہر غیرت عزت غیرت ہوتی ہے، تو اس نے ہی بولنا ہے نا، پھر وہی چیخے گا نا، یا وہی لڑے گا نا، وہی کٹے مرے گا نا، یا اسی کو استعمال کیا جائے گا عزت کے نام پہ یا غیرت کے نام پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ پھر میری سمجھ میں آئی کہ یہ اصل میں عورتوں کی اپنی جیلسی کام کر رہی ہے اور مردوں کی اپنی جیلسی کام کر رہی ہے۔ یہ جیلسی ہے ایک دوسرے سے،
وہی گناہ جو اوپر ہوا وہی نیچے، وہی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوئے، تم دونوں میں آپس میں ایک حسد کی چیز وہ جو ازل سے پیدا وہ ڈال دی گئی، اور اس کو ہم نے کیسے رحمت میں بدلنا ہے، اس کے لیے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اگر حسد آ گیا نا کسی کے بارے میں تو اس کی سزا فوراً شروع ہو جاتی ہے اسی وقت۔ یہ واحد ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے کہ جب میں کسی کو دیکھتا ہوں پھلتے پھولتے یا کوئی بڑی گاڑی یا کوئی چیز لیتے ہوئے یا کوئی علم کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو میں وہ دیکھ کے چلنا شروع ہو جاتا، اچھی چیز نہیں لگتی۔ آدمی کو اس کی اولاد اچھی نہیں لگتی، آدمی کو اس کی کوئی بھی کھانا بھی پڑا اتنا لذیذ ہوتا ہے تو لیکن اس کو اچھا نہیں لگا، وہ اسی طرف سوچ رہا ہوتا ہے یا دیکھ رہی ہوتی یا دیکھ رہا ہوتا ہے یا سوچ رہی ہوتی کہ اس کو کیوں، مجھے کیوں نہیں ابھی تک۔ تو آپ نے یہ کہا کہ آپ پھر اس کے حق میں دعا کر دیں فوراً۔ جب آپ اس کے حق میں دعا کر دیں گے نا، جس کو وہ چیز ملی، یا اللہ اس کو اور بھی دے اور اس کی بدولت مجھے بھی دے۔ اب وہ جو ایک وسواس کا خناس کا جو ایک وار ہوا تھا، ایک ایکٹ ہوا تھا جو آپ کے اوپر، تو وہ کٹ جائے گا۔ آپ کو ذہن میں فوراً احساس کمتری، احساس محرومی، احساس ناانصافی کا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ نارمل بہیو کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک تو حسد کریں، اوپر سے آپ گرمی سے گالیاں نکالنی شروع کر دیں یا یہ کرنا شروع کر دیں یا وہ کرنا شروع کر دیں، یہ تو اور زیادہ ہے نا، ایک تو پکڑے گا اوپر سے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اللہ کی بندی یا اللہ کا بندہ ہو، انسانیت کو سمجھتا ہو، انسانیت کو سمجھتی ہو، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف یہی ہے کہ وہ کتنا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو بااختیار بناتا ہے یا بناتی ہے تو وہ کتنا اس کے اوپر عمل کرتا ہے، کہ وہ کتنا اس کا صحیح امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کرامات کی ہیں یا نعمتیں کی ہیں، اس کا انصاف کرنے سے وہ جائز جگہ پہ لگاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں آزمایا ہے، تنگ دستی میں، ہارشپ میں آزمایا، تو وہ کتنا اس کے اوپر صبر کرتی ہے یا صبر کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے۔ ان اللہ